اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز کے مکروہات کے بارے میں کچھ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نماز میں بہت سے مکروہات ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ ایک انسان کے پاس کپڑے ہوں، یعنی کوئی گاڑیوں کا مکینک ہے یا کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے اور وہ کپڑے میلے کچیلے ہیں اور اس کے پاس دوسرے موجود بھی ہیں اور ان کے پہننے کی جگہ بھی ہے، یعنی کہ اس کے پاس کوئی چینج کرنے کے لیے کوئی کمرہ وغیرہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں وہ تبدیل کر سکتا ہے، تو اگر پھر بھی وہ کام کاج والے کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کی یہ نماز مکروہ ہو گئی۔ اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اکثر وہ کوئی چیز اگر اچھی ہو تو وہ منہ میں ٹافی وغیرہ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے مکروہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض لوگ سستی سے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، ٹوپی نہیں پہنی بس کہا چھوڑو کیا، تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہ وہ چیز ہوتی ہے جو شریعت میں ناپسندیدہ ہوتی ہے، گناہ نہیں۔ مکروہ کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ تو مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے وہ اب یوں سمجھ لیں کہ وہ حرام کے نزدیک ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی یعنی شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے کہ نماز میں ٹوپی یا امامہ شریف گر جاتی ہے، تو اگر وہ شخص آسانی سے اٹھا سکتا ہے تو اس کے لیے اٹھا لینا افضل ہے، اور اگر بہت زیادہ ہاتھ ہلیں، یعنی 2-4 بار اٹھایا پھر یوں رکھا اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رکھا، تو عمل کثیر ہو گیا۔ عمل کثیر وہ شے ہوتی ہے کہ جس سے دور سے دیکھنے والے کو لگے کہ شاید آپ نماز نہیں پڑھ رہے، یعنی جب آپ امامہ شریف دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے پہنیں گے تو دور سے دیکھنے والے کو لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، تو اس صورت میں آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ویسے جو اگر نماز میں ٹوپی اٹھا لینا یہ افضل ہے، البتہ کہ بار بار اس کے گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر بار بار گرنے کا خطرہ ہو تو چھوڑ دیں، یا پھر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اب ٹوپی اٹھاتا ہے تو اس کی نماز میں ذرا خشوع و خضوع میں کمی آ جاتی ہے، تو اس کو اس طرح مزہ نہیں رہتا نماز میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بے شک نہ اٹھائے، اس کو اجازت ہے۔ اگر اسی طرح کوئی شخص اگر ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو تو بعض بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ فوراً جا کے ان کے نماز کے اندر ان کے سر پر ٹوپی پہنا دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بہتر طریقہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہو سکتا ہے کہ نماز میں ایک تو دھیان اس کا آپ کی طرف چلا جائے گا، دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس کو غصہ بھی آ جائے، تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح رکوع یا سجدے میں کوئی شخص 3 بار سے کم تسبیح پڑھے، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم 1 بار کہے، تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ 3 بار لازم کہنا چاہیے۔ اگر امام صاحب کے پیچھے ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ اگر اس نے 1 ہی بار پڑھی تھی اور امام صاحب سجدے سے اٹھ گئے یا رکوع سے اٹھ گئے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی بہتر کیا لازم ہے کہ وہ امام صاحب کی پیروی کرے اور کرتا ہے۔ ویسے اکیلے پڑھ رہا ہو تو یہ 1 بار نہیں پڑھ سکتا، 1 بار پڑھنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر ماتھے پر اکثر پیشانی پر مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے یا خاک لگ جاتی ہے، تو اس کو جھاڑنا یہ بھی مکروہ ہے، مگر اگر اس کے جھاڑے کے بغیر گزارا نہیں، یعنی کوئی ایسی چیز ہے کہ ماتھے پہ خارش شروع ہو گئی یا کچھ ایسا ہے، تو پھر اس کو جھاڑ لینا چاہیے اگر دھیان اس کی طرف جاتا ہو۔ اسی طرح سجدے میں قبلہ رخ سے انگلیاں پھیر لینا، یعنی قبلے کی طرف سے آپ کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے، بہتر یہ ہے، اگر پھیر لیں گے تو یہ بھی مکروہ ہوگا۔ اسی طرح مرد کا سجدہ کرتے وقت، یعنی کوئی شخص ہو اور مرد ہو اور وہ سجدہ کر رہا ہو، تو وہ اپنی ران کو پیٹ کے ساتھ ملا لیں، یعنی جس طرح عورتیں کرتی ہیں نا، عورتوں کو حکم ہے کہ وہ بالکل ران اور پیٹ کو ملا کر سجدہ کریں تاکہ دور سے کسی کو کوئی عضو نظر نہ آئے، تو اگر مرد اس طرح سجدہ کرے گا تو اس کے لیے یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز میں ہاتھ یا سر کے اشارے سے جواب دینا یہ بھی مکروہ ہے، اور اگر کسی شخص نے زبان سے سلام کا جواب دے دیا، یعنی وعلیکم السلام کہا، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ سرے سے مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ زبان سے جواب دینا
یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح نماز میں بلا عذر یعنی کہ کوئی بھی حاجت نہ ہو، یعنی کہ انسان سیدھا بیٹھ سکتا ہو دو زانوں، تو وہ اگر چوکٹھی مار کے بیٹھے یعنی چار زانوں ہو کر بیٹھے تو یہ بھی اس کے لیے مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز میں انگڑائی لینا اور کھنگارنا یعنی اس طرح کی کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو اسی طرح سجدے کے اندر انسان اٹھتے وقت گھٹنے پر نہ بلا عذر گھٹنے سے نہ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ رکھنا، تو یہ بھی انسان کے لیے مکروہ ہے۔ اسی طرح رکوع میں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پیٹھ کو نہ اونچا رکھتے ہیں سر سے، یعنی سر زیادہ جھکا لیتے ہیں اور پیٹھ درمیان میں سے نکلی ہوتی ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سجدے میں ایسے بالکل کمر سیدھی ہو اور سر کے برابر ہو، ٹھیک ہے، اور ہاتھ سے گھٹنوں کے اوپر رکھے ہوں اور بالکل سیدھے ہوئے ہوں ہاتھ۔ اسی طرح نماز میں چلے یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کو نہیں لیتے۔ اس کے علاوہ سجدے میں زمین پر ہاتھ نہ رکھنا یہ بھی مطلب انسان کے لیے مکروہ ہے، اور دائیں بائیں جھومنا نماز کے اندر یہ بھی جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو پڑھنے سے عموماً نہیں آتے، تو کسی انسان کا ایک لفظ زیادہ کرنے سے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اسی لیے یہ ہم نے آڈیو کی صورت میں بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ذریعے کسی کو یہ بات پتہ چل جائے۔ اسی طرح نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیک ہے اور اس کو مطلب آنکھیں بند کرنے سے زیادہ ذوق آتا ہے اور خشوع و خضوع بڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے مکروہ نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جو آگ جل رہی ہوتی ہے نا، اس کے سامنے نماز پڑھنا، شمع یا چراغ جل رہا ہو تو یہ جلتی ہوئی آگ یعنی کہ جس طرح آتش کدا ہوتا ہے نا، لکڑیوں کی آگ جل رہی ہو یا اس طرح آگ جل رہی ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ شمع یا چراغ سامنے ہو تو حرج نہیں، مطلب کہ موم بتی ہے یا اس طرح کی چیز ہے تو اس میں پھر آپ پر حرج نہیں ہے، آپ اس صورت میں مطلب اس سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسی چیز کے سامنے نماز پڑھنا جس سے دھیان بٹے، مثلا زینت اور مثال کے طور پر اس میں آپ آسان لفظوں میں لے لیں کہ ٹی وی ہے، ٹی وی آن ہے، چل رہا ہے، تو اب آپ کا دھیان اس طرف ہے، چاہے آپ نے آواز اگرچہ میوٹ کی ہوئی ہے مگر یہ کہ دھیان آپ کو اسی طرف ہے، تو بھائی ابھی وہ پکچر کی کوئی چینج ہوتی رہتی ہے تو انسان کا دھیان اس طرف ہوتا ہے، تو ٹی وی کے سامنے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح راستے میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح کوئی کوڑا ڈالنے کی جگہ ہو اس کے پاس نماز پڑھنا یہ بھی بالکل مکروہ ہے۔ اور اسی طرح جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس جگہ پر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور غسل خانے کے اندر یا گھوڑے یا جانور باندھنے کی جگہ پر، اسی طرح استنجا خانے کی چھت پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کسی ایسی جگہ پر جہاں سے نا لوگ آگے سے گزرتے ہوں وہاں پر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اچھا، اسی طرح بغیر عذر کے ہاتھ سے مکھی یا مچھر اڑانا، مطلب نہیں اڑانا چاہیے، کہ امید ہے کہ اگر اڑ جائے آسانی سے تو پھر ٹھیک ہے، اگر بڑی مکھی ہے اور خطرہ ہے کہ وہ کاٹ سکتی ہے تو پھر اس صورت میں اڑا لینی چاہیے، ورنہ برداشت کر لینی چاہیے۔ تو یہ سب جو ہوتے ہیں نا یہ عمل قلیل ہیں، اگر کوئی عمل کثیر ہو جائے یعنی کہ دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر ایک بات ذہن میں رہے کہ جو چیز نا نمازی کے لیے مفید ہو، یعنی نماز کے لیے، نماز کی صحت، نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر وہ کوئی ذرا سی حرکت کرتا ہے، مثال کے طور پر انسان بیٹھا ہے اس کا دھیان کپڑوں کی طرف جا رہا ہے اور کپڑا اس کے مطلب وہ بیٹھا تشہد میں تو کپڑے اس کے خراب تھے، تو اب وہ کپڑے بہتر کر لے بجائے اس کے کہ وہ سارے نماز میں کپڑوں کی طرف دھیان رکھے۔ تو باقی صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اسی طرح جو بہت سے ایسے عذر ہوتے ہیں یعنی کوئی شخص معذور ہے یا اس طرح، تو ان چیزوں میں پھر گنجائش ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی
بنا مطلب اسی پر آپ کسی کو غلط نہ کہہ دیں. تو بہت سی ایسے عذر ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.